سنا ہے آپ اپنے نوازوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر سیر کرایا کرتے تھے. آپ امام حسین علیہ السلام کے گلے کے بوسے لیا کرتے تھے اور روتے تھے. آپ کو پہلے سے علم تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام کے گلے کو کاٹا جائے گا؟ کیا آپ کو کسی نے ممبر سے اتر کر امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ آپ نے تو خطبے کے بیچ میں انہیں گود میں لے کر کہا تھا, اسے پہچان لو, یہ حسین ہے, اسے کبھی تکلیف مت دینا, اس کی ہمیشہ مدد کرنا. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کیا یہ سب کسی نے نہیں سنا ہوگا؟ ساقی کوثر نے جب ننھے علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تو یزیدی لشکر میں سے کسی نے بھی انہیں پانی نہیں دیا. یا رسول اللہ, آپ کی خاطر بھی نہیں دیا انہیں. اور 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پی لیتا؟ چند قطرے. حرملا نے 3 منہ والا ایسا تیر چلایا جس نے شہزادہ علی اصغر کو ایک کان سے لے کر دوسرے تک ذبح کر دیا. تیر کتنا بڑا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. تیر لگنے پر شہزادہ علی اصغر روئے ہوں گے. کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر مولا حسین بھی روئے ہوں گے. ننھے شہزادے کی لاش کو لے کر کبھی مولا آگے بڑھتے تو کبھی پیچھے ہٹ جاتے. جب شہزادے کو ماں کی گود میں رکھا ہوگا تو تیر چھپا دیا ہوگا. ماں نے جب ننھے شہید کو دیکھا تو کہا, ارے تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے. ان ظالموں کو تیری کمسنی پر بھی رحم نہیں آیا. غازی عباس کے بازو کٹ گئے, سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. سنا ہے بی بی سکینہ مولا حسین کے سینے پر سوتی تھی. مولا کے دل کا سکون تھی وہ. شاید اسی لیے امام حسین نے اپنی شہادت سے پہلے زمین کربلا سے کانٹے چن لیے. میرے بات کہیں میری بیٹی کے پاؤں میں کانٹے نہ چبھ جائے. حسین جب قاسم کی لاش لینے میدان میں گئے تو 3 دفعہ پکارا. تینوں ہی دفعہ جواب نہیں آیا. پھر فرمایا, امام ہو کر حکم دیتا ہوں, بتاؤ کہاں ہو تم؟ تو مشرق سے آواز آئی چچا, مغرب سے آواز آئی چچا, چاروں طرف سے آواز آئی چچا. کہیں سے باز اٹھتا تو کہیں سے ڈانٹ. مولا حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور گٹڑی بنائے اور کہا, حسین غریب ہو گیا. یزید کی فوج میں کسی کو پتا تو ہوگا یا کسی نے بتایا تو ہوگا کہ جن لوگوں کو تم مار رہے ہو وہ نواسہ رسول ہے. مولا حسین نے بلند آواز میں کہا تھا, میں نواسہ رسول ہوں, کوئی میری مدد کرنے والا ہے؟ یہ سن کر یزیدی فوج میں سے ہر کسی نے ان کی مدد تو کی ہوگی. سنا ہے یزیدی فوج نے امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے نماز پڑھی تھی, اذان بھی دی ہوگی. کیا اذان میں آپ کا نام نہیں سنا ہوگا؟ تو پھر آپ ہی کے نواسے کو اتنی بے دردی سے شہید کیسے کیا؟ شہید کرنے کے بعد پہچانا نہیں ہوگا, ورنہ لاشوں پر اس طرح گھوڑے نہ دوڑاتے. عمر سعد کے بعد شمر نے آ کے کہا, میرے حصے کا سر کہاں ہے؟ حسین کو قتل تو میں نے کیا تھا, تو نے وہ سر کولی کو دے دیا. عمر سعد نے کہا, میں نے تیرے لیے بھی ایک سر رکھا ہوا ہے. شمر نے پوچھا, کہاں ہے؟ عمر سعد نے کہا, جانے سے برداروں کو لے جا خیمے کے پیچھے. ان ظالموں نے وہاں جا کر زمین میں نیزے مارنے شروع کر دیے. ایک نیزہ ایسا زمین میں گیا کہ سعد علی اصغر کو لے آیا.
सब शहीदों के सर लेने पड़ गए, अली असगर का बदल लेने पड़ गया। उन जालिमों ने जब बीबियों को नंगे सर बाजारों में फिराया तो इमाम हुसैन के सर ने तिलावत शुरू कर दी, जैसे कह रहे हो, ऐ लोगों, बीबियों की तरफ मत देखो, ये देखो कि एक कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा है। तो इमाम हुसैन के सर ने तिलावत शुरू कर दी, जैसे कह रहे हो, ऐ लोगों, बीबियों की तरफ मत देखो, ये देखो कि एक कटा हुआ सर कुरान की तिलावत कर रहा है। जब मैं करबला का जिक्र करता हूँ तो मेरी तकलीफ मुझे बहुत छोटी लगती है या रसूल अल्लाह। जब जब आप मुझे याद आते तब तब मुझे करबला वाले याद आते। मुझे पता है आप इस मंजर को कभी नहीं भुला सकते। जिस मंजर को आप नहीं भुला सकते उसे हम कैसे भुला दें।